ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے کسی اور کے متعلق سوچا تو سزا تو کڑی بنتی ہے نا میری جان۔ اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچتے وہ غصے سے بولا تو عائشہ پیچھے کھسکنے لگی۔ 2 سال پہلے ارحام نے اسے یونی کی خالی کلاس روم میں زبردستی نکاح کیا تھا۔ وہ اسے خوفزدہ کرتا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں میں خوف اسے بہت پسند تھا۔ پھر اچانک خبر ملی ارحام حادثے میں مارا گیا۔ اس دن اس نے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے اور پھر اس کی منگنی خالہ کے بیٹے سے ہو گئی، لیکن شادی سے 2 دن پہلے نہ جانے وہ کہاں سے لوٹ آیا تھا۔ مجھے طلاق دے دو، یہ کہتے وہ اپنی سزا میں اضافہ کر چکی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، چاروں طرف سناٹے کا راج تھا، ماحول دہشت زدہ تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں سے سرگوشی کرتے گزر رہے تھے۔ اس لڑکی کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ اس کے پیچھے پراسرار وجہ کیا تھی، یہ بات صرف وہی جانتی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی کچن میں کافی بنانے چلی گئی۔ اس کے فائنل ایئر کے ایگزامز ہونے والے تھے، اس لیے وہ دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ ابھی اسے کافی کی طلب ہوئی تو وہ کچن میں چلی آئی۔ کچن اس کے کمرے سے نکلتے ہی لاؤنج عبور کر کے تھا۔ جو ہی وہ کچن میں کافی بنانے گئی، اسے لگا کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ کسی کے قدموں کی اسے واضح آواز سنائی دی اور پھر کمرے سے کھٹ پھٹ کی بھی آواز آنے لگی۔ وہ کافی چھوڑ کر جلدی کچن سے نکلی اور اپنے کمرے میں گئی۔ اس کی الماری کے اندر کوئی گھسا ہوا اس کی چیزوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کی خالہ کا آوارہ بیٹا سائم تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو میری الماری میں سائم؟ وہ غصے سے اسے پوچھتے اس کے قریب آئی اور جب اسے دیکھا سائم نے اس کی الماری سے اس کی سونے کی قیمتی انگوٹھی اٹھائی ہوئی ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ میری یہ انگوٹھی واپس کرو، کیوں لے رہے ہو اسے؟ وہ اپنی انگوٹھی اس کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے اس کی ضرورت ہے، بعد میں تمہیں دے دوں گا، وعدہ۔ ابھی شرافت سے ہٹو میرے راستے سے۔ وہ اپنی مٹھی پوری قوت سے بند کرتے ہوئے بولا۔ عائشہ کا دماغ گھوم گیا کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے اس آوارہ کزن کو اس انگوٹھی کی کیا ضرورت تھی۔ آوارہ انسان، میں جانتی ہوں تم اسے جوئے میں لگا دو گے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اگر تم نے میری انگوٹھی واپس نہ کی۔ وہ اپنی پوری طاقت سے اس مضبوط جسم کے مالک لڑکے سے اپنی انگوٹھی لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ سائم نے غصے میں اسے دھکا دیا تو وہ بیڈ پر جا کر گری۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے سائم اس کی انگوٹھی لیے کمرے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ عائشہ ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ یہ انگوٹھی اس کے باپ نے اپنی زندگی میں اسے اس کی سالگرہ کے دن تحفے میں دی تھی۔ وہ ہمت کرتی ہوئی اٹھی اور کمرے سے نکل کر اس کا پیچھا کرنے لگی، مگر اتنے میں وہ گیراج کا دروازہ کھول کر گھر سے باہر کھڑی اپنی بائک سٹارٹ کرتا فرار ہو چکا تھا۔ عائشہ کا پیر گیراج میں رکھی پانی کے پائپ میں پھنس گیا اور وہ بری طرح زمین پر گری۔ اس کا ماتھا پانی کی بڑی پائپ کے قریب رکھی اینٹوں سے ایک اینٹ سے ٹکرایا۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی اور ماتھے پر درد کی ایک تکلیف کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ جو وہ ہمت کرتی اٹھی، اس نے اپنے ماتھے کو چھوا تو یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے کہ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ لعنت ہو تم پر سائم، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ سائم کو برا بھلا کہتی دھڑکتے دل سے کمرے میں آئی تھی۔ خالہ اور امی سو رہی تھی، وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے باپ کی قیمتی چیز وہ جواری آوارہ شخص اسے زبردستی چھین کر لے گیا تھا۔ سسکتے ہوئے عائشہ نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور چوٹ پر روئی اور پائیوڈین لگانے کے بعد بینڈیج کیا اور اپنی تکلیف کم کرنے کے لیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سائم عائشہ سے انگوٹھی لے کر اپنے ایک سنار دوست کے گھر گیا تھا جس نے اسے انگوٹھی کی قیمت ادا کی۔ رقم لے کر وہ اپنے آوارہ اور جواری دوستوں کے پاس آ گیا۔ اس نے جوئے میں انگوٹھی سے حاصل ہوئی رقم لگا دی تھی اور بدلے میں اسے اپنی لگائی ہوئی رقم سے 3 گنا زیادہ پیسے حاصل ہوئے۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔
आज उसने शानदार कामयाबी हासिल की थी। इस वक्त उसके पास नकद 7 लाख रुपए आ चुके थे। वो आंखों में चमक लिए ये रकम गिन रहा था। पैसों की कशिश उसे अपनी जानिब खींच रही थी। कुछ दोस्त उसे जीत के बाद रश्क भरी नजरों से देख रहे थे और कुछ उसे हसद की निगाहों से देख रहे थे। जब रात की स्याह चादर हटने लगी और सुबह की सफ़ेद चादर आसमान पर फैलने लगी तो उन सब दोस्तों की महफिल बर्खास्त हुई। इस वक्त साइम अपने दोस्तों के साथ डेरे पर बैठा हुआ था। महफिल के ख़त्म होते ही उसके जहन में आयशा का ख्याल आया। अब इस रकम से उसकी अंगूठी वापस खरीद लेता हूँ ताकि मुश्किल में फिर काम आ सके और आयशा के दिल में मेरी थोड़ी सी जगह बन सके। वो शैतानी सोचता हुआ अपने सुनार दोस्त के घर चला गया और कुछ रकम देकर वो अंगूठी वापस खरीद ली। अभी भी उसके पास 5 लाख रुपए थे। सुबह यूनिवर्सिटी के लिए वो काफ़ी लेट हो गई थी। जल्दी जल्दी नाश्ता करती आए खाला और अम्मी भी उठ चुकी थी। जब उन्होंने आयशा के माथे पर बैंडेज देखी तो उन्हें तशवीश होने लगी। आयशा, तुम्हारे माथे पर क्या हुआ? उसकी अम्मी सिद्रा बेगम ने पूछा। आयशा जो गर्मा गर्म पराठा खाने लगी थी, यकलख्त उसकी भूख मर गई जब उसे कल वाला मंजर याद आ गया। साइम की वजह से हुआ है ये सब। वो यकलख्त रोते हुए उन्हें रात का सारा किस्सा सुनाने लगी। ये सब सुनते ही रीमा खाला के माथे पर बल पड़ गए और उन्हें अपने बेटे पर बेइंतहा गुस्सा आने लगा। जैसा बाप वैसा बेटा निकला। मैं तो मर ही जाऊंगी इस अजियत में कि साइम जैसा और बेशरम आवारा बदमाश लड़का मेरा बेटा है। आज आने दो उसे, या तो आज वो रहेगा या मैं रहूंगी। खाला का फिशारे खून बुलंद होने लगा। आयशा को अपनी अंगूठी से ज्यादा खाला की फिक्र होने लगी क्योंकि उनका अक्सर ही ब्लड प्रेशर हाई रहता था, जिस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी। खाला प्लीज़ अब गुस्सा कम करें। साइम का मामला अल्लाह पर छोड़ दें। ऐसे जालिम लोगों की जब अल्लाह रस्सी खींचेगा तो इन्हें सबक मिलेगा। मैं भी अपना मामला अल्लाह पर छोड़ चुकी हूँ। साइम से लड़ने या उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा वो गुस्से में आकर मज़ीद हमारा नुकसान कर देगा। आयशा दुखी लहजे में बोली। खाला अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करने लगी। आयशा सिर्फ उनकी भांजी नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसे अपनी बेटी समझा था। उनका बहुत अरमान था कि वो इस जैसी समझदार, काबिल और ज़हीन लड़की को अपनी बहू बना ले, साइम से उसकी शादी कर दें। मगर साइम अपने मिजाज में उससे बिल्कुल उलट गया था। वो बहुत आवारा, बदमाश, जवारी और बदतमीज़ लड़का था, जिसके बाद खाला ने अपना इरादा ही तर्क कर दिया। वो आयशा जैसी नेक शरीफ लड़की की शादी आप अपने बेदीन लड़के से हरगिज़ नहीं करवाना चाहती थी। ये ख्वाहिश महज एक ख्वाब बनकर रह गई। मगर वो नहीं जानती थी कि उनके बेटे के दिमाग में जो चल रहा था उससे कोई वाकिफ नहीं था। जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया। पूरी यूनिवर्सिटी में इक्का दुक्का स्टूडेंट्स नज़र आ रहे थे। उसकी अपनी सहेलियां भी आज गैर हाजिर थीं। शायद वजह ये थी कि अगले हफ्ते से एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे, सो इसलिए तमाम लड़के और लड़कियां घर में तैयारी कर रहे थे। उसे भी अफसोस होने लगा कि आज उसे यूनिवर्सिटी नहीं आना चाहिए था, मगर जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता था। वो अब दोबारा घर नहीं जा सकती थी। यूनिवर्सिटी के रूल्स बहुत सख्त थे। वो अपनी क्लास में आई तो खाली क्लास ने उसका मूड मज़ीद ख़राब कर दिया। पहले ही वो साइम की वजह से परेशान थी, लेकिन नहीं जानती थी कि आज यूनिवर्सिटी आना भी उसे महंगा पड़ने वाला था, और आज जो उसके साथ होना था वो उसकी सोच के बरअक्स था। अरहाम खानज़ादा, जिसने आयशा पर मुकम्मल नज़र रखी हुई थी, उसे यूनिवर्सिटी आता देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे लगा था शायद आज वो नहीं आएगी, लेकिन आज उसका आना इसे फातिहाना खुशी दे गया। उसने अपना फ़ोन जेब से निकाला और 2-3 ज़रूरी कॉल्स मिलाई। यूनिवर्सिटी के मालिक का बेटा होने के भी बहुत फ़ायदे हैं। अब देखता हूँ तुम्हारा गरूर मट्टी में मिलाने से मुझे कौन रोकता है, मिस आयशा, बल्कि मिसेस अरहाम। वो पुरस्रार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सोचने लगा।
عائشہ اس وقت اپنی کلاس روم میں ہاتھ میں کتاب تھامے ٹہلتے ہوئے دہرائی کر رہی تھی۔ وہ آخری سیمسٹر میں بھی اپنا بیسٹ دینا چاہتی تھی۔ اس نے ہر سیمسٹر میں پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا، جس وجہ سے کچھ لڑکے اور لڑکیاں اس کے دشمن بن چکے تھے، اور اس کی ذہانت کی وجہ سے کچھ لوگ اس سے حسد کرتے ہوئے اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ اسے یونیورسٹی سے نکالنا چاہتے تھے۔ مگر اس کی قابلیت کی بنا پر کافی ٹیچرز اور پروفیسرز اس کے حق میں رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کئی اسٹوڈنٹس کی اسے یونیورسٹی سے نکالنے کی سازشوں کے بعد بھی وہ اسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور مسلسل کامیابی اپنے نام کر رہی تھی۔ آج چونکہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز نہ ہونے کے برابر تھے، اس لیے کوئی لیکچر بھی نہیں ہوا۔ اچانک عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے کسی انہونی کا خدشہ ہونے لگا۔ اپنی بدلتی کیفیت پر وہ خود بھی حیران تھی۔ اس نے گہری سانسیں لیں اور اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی۔ پیاس بجھ گئی تو اس نے بوتل اپنے بیگ میں ڈال دی۔ اسے تنہائی سے وحشت ہوتی تھی۔ شاید اب بھی اس کی طبیعت اسی لیے عجیب ہو رہی تھی۔ وہ کتابیں بیگ میں رکھنے لگی تاکہ اس جگہ چلی جائے جہاں اسٹوڈنٹس تو موجود ہوں۔ اکیلے رہنے سے اس کی بے چینی میں ہی اضافہ ہو رہا تھا۔ ابھی وہ کلاس سے نکلنے کا سوچ رہی تھی جب ارحام خانزادہ سمیت چند لوگ کلاس روم میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر عائشہ دنگ رہ گئی، اور جب اس نے ارحام خانزادہ کے ہاتھ میں پستول دیکھی تو اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر اس کا حلق اور زبان اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے ہمت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مس عائشہ، اب وقت آ گیا ہے مسز ارحام بننے کا۔ یہ سب لوگ نکاح خواں اور گواہان ہیں، اور ان کی موجودگی میں بڑی عزت سے ہمارا نکاح ہوگا۔ اور یہ پستول یہ تو اس لیے رکھی ہے تاکہ اگر تم میری مسز بننے سے انکار کرو تو اس کا استعمال میں تمہیں ڈرانے کے لیے کروں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے قریب آتے ہوئے بولا، اور جب آخری بات کرتے اس نے پستول عائشہ کے ماتھے پر رکھی تو عائشہ کی روح کانپ گئی۔ یہ کیا مذاق ہے ارحام؟ وہ خوف سے بولی تھی۔ اس کا لہجہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کتنا ڈر گئی ہے۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار اور آنکھوں میں دہشت دیکھ کر ارحام خانزادہ کی انا کو تسکین ملی تھی، کیونکہ پہلے اسی لڑکی نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اب اس نے بھی عائشہ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی تاکہ اس کی انا کو سکون مل سکے۔ ارحام خانزادہ جو اس یونیورسٹی کے مالک کا بیٹا تھا، وہ پوری یونیورسٹی اور اس کے اندر موجود لوگوں کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا۔ جو اس کے خلاف جاتا تھا اس کا وہ بہت برا حال کرتا۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی عائشہ نے سوچا نہیں تھا۔ میں نے بہت غور و فکر کیا اور پھر ایک ہی حل نظر آیا کہ خوامخواہ دشمنی اور عداوت رکھنے سے ہم دونوں کی انرجی ویسٹ ہوگی، تو کیوں نہ اس دشمنی کو نکاح کر کے ایک خوبصورت تعلق بنا کر پیار میں بدل دیا جائے۔ وہ گن اس کے چہرے پر نرمی سے پھیرتا ہوا بولا اور اس کی گردن تک آ گیا۔ عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ یہ کیسا کھیل تھا، کیسا مذاق تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پے در پہ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ وہ ارحام خانزادہ جیسے خطرناک لڑکے سے اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگنے لگی، مگر ارحام نے اس کا بازو تھام کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ ارحام پلیز، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، بلکہ میں پوری یونیورسٹی کے سامنے تم سے معافی مانگوں گی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، یہ سب نہ کرو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی۔ ارحام کو اس کی بے بس حالت دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس کمرے سے تم نکاح کیے بغیر نہیں جا سکتی۔ اگر چلی گئیں تو ساری عمر کی بدنامی ملے گی۔ سوچ لو، عزت پیاری ہے یا نہیں؟ وہ بڑے آرام سے کہتا اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا۔ عائشہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس سے کیسی باتیں کر رہا تھا؟ اس نے عائشہ کو مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ ارحام کی اصلیت سے وہ واقف تھی، جو کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ارحام نے اسے زبردستی اپنے ساتھ بٹھایا
اور اسی جگہ اس کا نکاح شروع ہوا۔ وہ کوئی بے جان گڑیا بنی بیٹھی تھی۔ کانپتی آواز میں اس نے اس نکاح کو قبول کیا تھا۔ حق مہر 20 لاکھ روپے لکھوایا گیا جو ارحام نے اسے رخصتی کے بعد دینا تھا۔ رخصتی کا سن کر عائشہ کی جان نکلنے لگی۔ فکر مت کرو، ابھی رخصتی اتنی جلدی نہیں کروں گا۔ وہ کیا ہے نا، پہلے تم سے بدلہ پورا کروں گا۔ جب دل کو ٹھنڈک مل جائے گی، انتقام کی آگ بجھ جائے گی، تو عزت اور محبت سے تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ وہ اسے اشتعال سے دیکھتا ہوا بولا۔ عائشہ چاہ کر بھی اپنے دفاع میں کچھ نہ بول سکی تھی۔ یہ یونیورسٹی ارحام خانزادہ کی تھی، اس سے کسی بھی قسم کی نیچ حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اگر وہ اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا تو وہ تنہا لڑکی کیا کر لیتی؟ پوری یونیورسٹی خالی تھی، جہاں چند سٹوڈنٹس تھے۔ ان کو تو خبر تک نہ ہوتی کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی عزت کی خاطر اس نے ارحام جیسے بددماغ انسان سے نکاح کی حامی بھر لی۔ تیار رہنا مسز ارحام، آج رات تمہارے گھر تم سے ملنے آؤں گا، اس نکاح کو سیلیبریٹ کرنے۔ وہ نکاح خواں اور گواہان کے جانے کے بعد اسے خود سے قریب کرتا ہوا بولا تو عائشہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص اس کے بارے میں اتنی معلومات رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر کا ایڈریس بھی اسے معلوم تھا۔ وہ اپنا سر تھام گئی کہ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ چھٹی کے وقت یونیورسٹی سے وہ تقریباً بھاگتے ہوئے نکلی کہ اب کہیں اس کا ارحام خانزادہ سے سامنا نہ ہو جائے۔ اس نے رکشہ روکا اور گھر کی راہ لی۔ اس کے آنسو مسلسل آنکھوں سے گر رہے تھے۔ ارحام، تم نے مجھے دبا کر میری بے بسی کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے نکاح تو کر لیا، لیکن دیکھنا بہت جلد میں تم سے اس کا حساب لوں گی۔ وہ آنسو پونچھتی ہوئی بولی۔ گھر آئی تو دیکھا گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ امی کو کال ملائی لیکن ان کا فون گھر پر ہی تھا۔ جب خالہ کو ملائی تو ان کی پریشانی میں ڈوبی آواز آئی، عائشہ تم ہاسپٹل آ جاؤ، تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ عائشہ نے جب یہ سنا تو اس کی حالت خراب ہونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے خالہ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کی ماں کو کیا ہوا ہے جو اسے اتنی ایمرجنسی میں جانا پڑا، مگر وہ اسے کچھ نہیں بتا رہی تھی، جس کا واضح مطلب تھا کہ معاملہ بہت سنگین تھا۔ ان کے بتائے ہوئے اسپتال کا ایڈریس اس نے رکشے والے کو دیا اور سارے راستے اپنی ماں کی سلامتی کی دعا کرتی وہ اسپتال پہنچ گئی۔ ریسیپشن سے معلومات لے کر جب وہ 2nd فلور پر مطلوبہ کمرے میں پہنچی تو اس نے پیشنٹ بیڈ پر اپنی ماں کو آنکھیں موندے لیٹے دیکھا۔ خالہ ان کے قریب بیٹھی تسبیحات پڑھ کر ان پر پھونک رہی تھی۔ امی کو مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ یہ سن کر عائشہ نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹتے ہوئے اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھ لیا۔ آنسو ابل ابل کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ایک ساتھ ہی اس کی زندگی میں اذیتوں اور آزمائشوں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ صبر کرو عائشہ میری بیٹی، اب سدرا کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ خالہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں سائم بھی اسپتال پہنچ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر عائشہ غصے میں آ گئی، مگر دنگ رہ گئی جب سائم نے اس کی انگوٹھی اسے واپس کر دی۔ سوری عائشہ، مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے تمہاری قیمتی چیز لے کر بہت غلط کیا۔ اس بارے میں میں نے بہت سوچا اور پھر یہ نتیجہ نکالا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، اس لیے اب میں صرف وہی کروں گا جو اب سب مجھے کہیں گے۔ وہ چہرے پر مصنوعی شرمندگی سجائے جھوٹ بول کر عائشہ کے ہاتھ میں انگوٹھی پکڑاتا ہوا بولا۔ عائشہ اور خالہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ انہونی ہی تھی کہ سائم جیسا اڑیل اور ضدی لڑکا کتنی جلدی بات سمجھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سدرا بیگم کو ہوش آ گیا۔ ان کی بہتر حالت دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے انہیں چھٹی دے دی۔ عائشہ ان کے گلے سے لگ کر خوب روئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں نے پھر کوئی ٹینشن لے لی ہوگی۔ اس نے سوچا تھا وہ اپنی ماں کو ارحام کے زور زبردستی نکاح کے بارے میں بتا دے گی، مگر اب اس نے ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو مزید ٹینشن دے کر بیمار کر کے خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔
مجھے خود ہی آرام سے نبٹنا ہوگا۔ اس کی وجہ سے میں اپنی فیملی کو پریشان نہیں کر سکتی۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اس کی نگاہ اپنے باپ کی دی ہوئی انگوٹھی پر گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انگوٹھی کو مٹھی میں قید کر کے سینے سے لگائے وہ کافی دیر تک روتی رہی۔ کاش ابو آپ زندہ ہوتے تو آپ کی بیٹی کو اس تلخ دنیا کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آپ ہر مصیبت کے سامنے میری ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے، میرے محافظ بن کر، اور پھر کوئی ارحام یا سائم جیسا انسان مجھے تکلیف پہنچانے کی جرت نہ کرتا، نہ بے بس کرنے کی۔ وہ آنسو صاف کرنے لگی، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی قیمتی چیز اسے واپس مل گئی تھی۔ اس بار اس نے احتیاط سے اس انگوٹھی کو ایسی جگہ چھپایا کہ اب سائم پولیس لے کر بھی اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تو اسے انگوٹھی کا سراغ بھی نہ ملتا۔ شام کو حنیف خالو کو دوسرے شہر کسی کام سے جانا تھا۔ انہوں نے سائم کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ سائم ان کے ساتھ جانے پر راضی ہو گیا۔ 2 دن انہوں نے فیصل آباد ہی رہنا تھا۔ عائشہ نے شکر کا سانس لیا کہ 2 دن وہ سائم کی غیر موجودگی میں خوشی خوشی گزارے گی، ورنہ جب بھی وہ گھر ہوتا تھا عائشہ کو اس سے ڈر ہی لگتا تھا، کیونکہ اس کی فطرت ہی ایسی تھی کہ وہ ہر کسی سے بدتمیزی کرتا۔ سائم کی نگاہ بار بار عائشہ کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ابھی وہ صرف خاموش تھا، کیونکہ پہلے اس نے سب کے سامنے اپنے آپ کو منوانا تھا کہ وہ بدل گیا ہے۔ اس کے بعد ہی اس کا خواب پورا ہو سکتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد خالو اور سائم گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد کے لیے نکل گئے۔ عائشہ نے امی کو ان کی دوا وقت پر کھلائی تھی۔ خالہ بھی نیند کی گولی کھا کر سو گئی تھی۔ تم بھی اپنے کمرے میں جا کر پڑھ لو عائشہ، میں اب ٹھیک ہوں، بس سو کر طبیعت مزید بہتر ہو جائے گی۔ وہ تفکر سے امی کے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر سدرا بیگم نے کہا۔ عائشہ اس بات میں سر ہلاتی فرما برداری سے اٹھ گئی۔ ٹھیک ہے امی، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز لگا دیجیے گا۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جو ہی پڑھنے کے لیے کتاب اٹھائی تو اسے یونیورسٹی والا وہ منظر یاد آ گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کی زندگی نے اسے کس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ خالہ اور امی کی زندگی میں اپنے مسائل تھے جن کی وہ ٹینشنز لے کر بیمار ہو جاتی تھیں۔ اگر انہیں ارحام کی اس حرکت کے بارے میں پتہ چلتا تو وہ مزید پریشان ہو جاتی۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ارحام بگڑا ہوا امیر زادہ تھا، اپنے باپ کی دولت پر عیاشی کرنے والا۔ اس کا باپ بہت اثر و رسوخ رکھنے والا شخص تھا، جبکہ عائشہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ پاکستانی معاشرے میں کمزور لوگوں کو انصاف کہاں ملتا ہے؟ یہی سوچ سوچ کر عائشہ پریشان ہو رہی تھی۔ اچانک اسے لگا لان میں کوئی کودا ہے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ چھوٹے سے لان کی طرف کھلتا تھا۔ اس کا دل دہل گیا۔ پھر اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید کوئی بلی وغیرہ ہوگی۔ اتنی رات کو کون آ سکتا تھا؟ اس نے گہری سانس لی، مگر پھر اسے لاؤنج میں کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ خوف سے پسینے آنے لگے۔ اس کے کمرے کا دروازہ اچانک سے کھلا اور ارحام خان زادہ اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر سے دروازہ لاک کیا تو عائشہ کے اندر رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ پلیز چلے جاؤ یہاں سے، میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے وہ ٹینشن میں آ جائیں گی۔ وہ اسے دیکھ کر اس کی منت کرتے بولی، مگر ارحام خانزادہ بڑی فرصت سے اسے اس حلیے میں دیکھ رہا تھا۔ عائشہ نے اس وقت ڈھیلا ڈھالا نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وجود دوپٹے سے بے نیاز تھا۔ جب اسے اس چیز کا احساس ہوا تو اس نے فوری سر پر دوپٹہ لیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ مسکرایا تھا۔ بتایا تو تھا آج نکاح کی سیلیبریشن کے لیے آؤں گا، اتنی جلدی تم نے اپنے شوہر کی بات کو بھلا دیا، یہ تو اچھی بیوی کی نشانی نہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا مصنوعی غصے سے بولا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ ارحام خانزادہ مذاق کے موڈ سے نکل کر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ اس نے اچانک اپنا فون نکالا اور ایک واٹس ایپ چیٹ نکال کر فوراً عائشہ کو پکڑا دیا۔ یہ رہا ثبوت میری بے گناہی کا،
और किसी की बेनकाबी का। अब तुम्हें अंदाजा होगा कि तुमने खुद ही मेरी सोई हुई अना को जगाया था। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर दे रहा था और जो ही आयशा ने वो चैट पढ़ना शुरू की तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा। वो अपना सर थाम गई क्योंकि जानती थी अब अरहाम खानज़ादा उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उसे पकड़ाया। आई एम सॉरी, प्लीज़, अब मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, तुम मुझे तलाक दे दो। वो उसके आगे हाथ जोड़कर आंखें मींचते हुए बोली। तलाक की बात सुनते ही वो गुस्से से उसका चेहरा दबोच गया। अभी तो मेरा बदला शुरू हुआ है। तुमने मेरे सच्चे जज्बात को झूठ की नज़र कर दिया। उसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा। और अब इस रिश्ते से तुम तब आज़ाद होगी जब तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से अलग हो जाएगी। वो तल्खी से बोला और उसका जबड़ा छोड़ा तो वो दर्द की शिद्दत से अपने मुंह पर हाथ रख गई। अरहाम एक करख्त निगाह उस पर डालकर वहां से जा चुका था क्योंकि वो सिर्फ अपनी बेगुनाही का सबूत दिखाने उसे आया था। उसके जाने के बाद आयशा को अरहाम से मज़ीद ख़तरा लाहक हो गया क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे ज़िंदगी में उस लड़की से भी धोखा मिलेगा जिस पर वो सबसे ज़्यादा एतबार करती थी। सर तकिए पर रखने के बाद तर आँखों से तकलीफ से सोचती वो माजी में खो गई। अरहाम खानज़ादा यूनिवर्सिटी का टॉपर लड़का था। हर किसी से बाजी ले जाना उसकी फितरत में शामिल था। वो किसी को पीछे छोड़ जाने में खुशी महसूस करता, मगर जब कोई उससे आगे निकल जाता या उसके मुकाबिल खड़ा होता तो उसकी अना पर शदीद चोट लगती, उसका गरूर ज़ख्मी हो जाता। ऐसा ही कुछ आयशा हयात ने भी उसके साथ किया। लड़कियों में टॉप लिस्ट होने के बाद भी उसने अरहाम को पीछे छोड़ दिया था और उसका नाम अरहाम खानज़ादा के नाम से भी ऊपर आ रहा था। चौथे सेमेस्टर के रिजल्ट वाले दिन भी जब अरहाम ने आयशा नामी लड़की का नाम सबसे ऊपर देखा तो उसका खून खौल उठा। कौन है ये लड़की जो मुझे शिकस्त दे रही है? वो गुस्से में सोचता रह गया। उसने आज तक इस आयशा नामी लड़की को देखा नहीं था जो उससे आगे निकलने पर तुली हुई थी। ये सच था, यूनिवर्सिटी में लड़कियां उसकी अमीरी और पर्सनैलिटी देखकर उसके आगे पीछे फिरती थीं। इतनी लड़कियों में उसे कभी फुर्सत ना मिली कि वो कभी उस आयशा नामी लड़की को भी देख सके। आज पहली मर्तबा आयशा की शानदार कामयाबी पर यूनिवर्सिटी ने उसे ट्रीट दे दी थी। वो बहुत खुश थी। आज उस फंक्शन में पहली मर्तबा अरहाम खानज़ादा का इस लड़की से सामना हुआ जिसने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा था और सर पर नफासत से दुपट्टा लिया हुआ था। पूरी यूनिवर्सिटी में उसे वही लड़की शरीफ लगी थी। बाकी लड़कियों के दुपट्टे बामुश्किल उनके गलों में होते थे। आयशा का वो भी चेहरा नहीं देख पाया था। फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो आयशा को मुबारकबाद देने आया, मगर हकीकत में वो कुछ और ही चाहता था। सुनो, अगली मर्तबा तुम टॉप हरगिज़ नहीं करोगी। मेरे से आगे निकलने की कोशिश भी मत करना। ये मेरी यूनिवर्सिटी है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। तुम किसी और यूनिवर्सिटी चले जाओ, या अगर यहीं रहना चाहती हो तो याद रखना मुझसे आगे नहीं निकलोगी तुम। वो यकलख्त गुस्से में आता बोला। उसकी अना जाग गई थी। उसके अंदर भला इतनी बर्दाश्त कहाँ थी कि वो किसी लड़की को बाजी ले जाने देता। आयशा शॉक्ड होकर उसे देखने लगी। उसे इस मगरूर लड़के से अपनी पहली ही मुलाकात में नफरत हो गई थी। उसे ऐसे लड़कों से सख्त नफरत थी। नहीं शुक्रिया, मुझे आपकी रिश्वत नहीं चाहिए और मैं अपनी तालीम से मुखलिस हूँ। अगर आप मुझे खुद से आगे निकलता नहीं देखना चाहते तो मेहनत से ये साबित करें, अपनी दौलत से नहीं। वो उसे घूरते हुए एतमाद से बोली और वहाँ से चली गई, जबकि उसके अल्फाज अरहाम खानज़ादा के दिल पर बुरी तरह लगे थे। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। वो इस लड़की को सबक सिखाने का इरादा रखता था जो यूनिवर्सिटी के मालिक के बेटे से ज़बान चला कर गई थी, और वो जो आयशा को सज़ा देने का इरादा रखता था। और उसने पूरी कोशिश भी की थी कि वो इस यूनिवर्सिटी से निकल जाए, मगर प्रोफेसर्स और टीचर्स की हिमायत आयशा के साथ थी
اسی لیے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس دن وہ کیفیٹیریا گیا تھا جب اس نے پہلی مرتبہ عائشہ کو چہرے سے ماسک اتار کر کھانا کھاتے دیکھا۔ اس کے چہرے سے شرافت اور معصومیت جھلک رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ارحام خانزادہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اپنی بدلتی کیفیت پر وہ خود بھی حیران تھا۔ اس دن کے بعد سے عائشہ کے لیے اس کے جذبات بدل گئے تھے۔ کہاں وہ اسے نفرت کرنے چلا تھا اور کہاں اب اسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ عائشہ واقعی ذہین، قابل اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے عائشہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آگے پیچھے پھرنے لگا تھا تاکہ وہ اس پر ایک نظر کرم ڈالے اور اس کے دل میں بھی ارحام کے لیے محبت پیدا ہو۔ عائشہ، مجھے تم سے سوری کہنا تھا۔ اس دن تمہیں بہت باتیں سنائی تھی، لیکن اب احساس ہوا کہ میں غلط تھا۔ آئی پرومس، میری طرف سے اب تمہیں کوئی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انفیکٹ اگر اس یونیورسٹی میں تمہیں کوئی پرابلم ہو یا کوئی تمہیں تنگ کرے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ عائشہ کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا نرمی سے بولا۔ عائشہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس جیسا اکڑو، اپنی باپ کی دولت اور سٹیٹس کا فائدہ اٹھانے والا شخص اس کے سامنے ہتھیار ڈال سکتا تھا۔ وہ کچھ بھی بول نہ سکی۔ اس نے فقط اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ارحام اس کی آواز سننا چاہتا تھا مگر وہ اس کے آگے ایک لفظ بھی نہ بولی۔ عائشہ کوریڈور میں بت بنی کھڑی تھی جب فائزہ وہاں آ گئی۔ میں تمہیں کلاس میں ڈھونڈ رہی تھی، تم یہاں کھڑی ہو۔ ہیلو، کہاں کھوئی ہو؟ اس نے عائشہ کو پتھر کی طرح بت بن کر کھڑے دیکھ کر تشویش سے جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ کہاں کھو گئی تھی؟ فائزہ نے اسے پوچھا تو اس نے گہری سانس لی اور چہل میں قدمی کرتے ہوئے ارحام کی مہربانی کے بارے میں بتایا، جسے سننے کے بعد فائزہ کے اندر ایک آگ لگ گئی تھی، کیونکہ وہ پہلے بھی ارحام کا عائشہ کے آگے پیچھے پھرنا نوٹ کر چکی تھی۔ ارحام کی عائشہ کے لیے محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جب بھی کوئی پروفیسر یا اسٹوڈنٹ عائشہ کی تعریف کرتا تو اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل جاتے۔ اس نے خود سے کافی کوشش کی تھی کہ وہ عائشہ سے دوستی کر سکے، مگر عائشہ کبھی اس سے فری نہیں ہوئی تھی۔ ارحام کو اس جیسی لڑکیاں پسند تھیں جو حیا اور شرافت پر سمجھوتا نہیں کرتی تھیں۔ عائشہ کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ارحام نے اس کی دوست فائزہ سے مدد مانگی۔ فائزہ نے جب ارحام کے منہ سے عائشہ کے لیے اپنے دل میں موجود فیلنگ سنی تو اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اب میں دیکھتی ہوں کیسے عائشہ تم سے نفرت نہیں کرتی، تم صرف میرے ہو، فائزہ نے غصے سے سوچا۔ فائزہ کا تعلق بھی امیر گھرانے سے تھا۔ اس کے ابو ارحام خانزادہ کے ابو کے دوست تھے، اسی لیے اسے لگتا تھا وہ ارحام سے شادی کر سکتی ہے، سو یوں وہ ارحام کو کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عائشہ کے دل میں بھی ارحام کے لیے نرم جذبات پیدا ہو گئے تھے، مگر اس کا دل تب ٹوٹا جب فائزہ نے اسے بتایا کہ ارحام خانزادہ ایک گندی فطرت کا مالک ہے۔ عائشہ، ارحام نے صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ اور بھی بہت سی لڑکیوں کو فورس کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوستیاں کریں، اس سے تعلق بنائیں، جبکہ اس نے مجھے پیسوں کی آفر دیتے یہ سب کرنے کو کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ تب سے وہ میرے پیچھے پڑا ہے، بلکہ وہ ہر لڑکی کے ساتھ ایسا کرتا ہے، پہلے اچھا بن کر انہیں اپنے جال میں پھنساتا ہے اور پھر اپنا اصلی چہرہ دکھاتا ہے۔ فائزہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ عائشہ کے دل میں ارحام کی نفرت ڈال سکے، جس میں وہ کامیاب ہو چکی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ ارحام کی طرف سے اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر فائزہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ارحام خانزادہ نے سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر کے رزلٹ والے دن عائشہ کو اس کی شاندار کامیابی پر ایک سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یونیورسٹی میں ایک فنکشن رکھا تھا جہاں عائشہ اسپیشل گیسٹ کے طور پر مدعو تھی۔ فائزہ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
البتہ اس نے اپنی طرف سے اس کے دل میں نفرت ڈالنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ لنچ کے بعد ارحام خانزادہ نے میوزک آن کروایا اور ایک گانا گانے لگا۔ محبت کے بول بولنے پر وہ اچانک عائشہ کے قریب آیا اور مائک اپنے چہرے کے قریب کیا۔ آج کی یہ شام عائشہ کے نام، وہ لڑکی جو بہت ہی کم وقت میں میرے دل کے قریب ہو گئی۔ آئی لو یو۔ اس نے بڑے منفرد انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ سب لوگ ہی شوق تھے۔ اس سرپرائز کا ذکر ارحام نے اپنے ڈیڈ سے کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب لوگوں کے سامنے، عائشہ کے سامنے، محبت کا اظہار یوں نڈر ہو کر رہا تھا۔ اس نے اپنا گھٹنا زمین پر رکھا اور جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ وہ عائشہ کا منتظر تھا۔ یہ سب دیکھ کر عائشہ کے ہوش اڑ گئے۔ اسے فائزہ کی ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ بہت ہو گیا ارحام خانزادہ، آج تک تم نے معصوم لڑکیوں کی زندگی سے کھیلا ہے، لیکن آج تمہارا پالا غلط لڑکی سے پڑ گیا ہے۔ وہ اچانک غصے سے بولی اور اسے اس کی اوقات یاد دلانے لگی۔ وہ لڑکا جو پہلے دن مجھے رشوت دینے آیا تھا، جسے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی لڑکی اس سے آگے نکل رہی ہے، آج وہ اتنی عاجزی سے میرے سامنے جھک رہا ہے۔ کوئی تو چال ہوگی تمہاری۔ وہ سب لوگوں کا لحاظ کیے بنا ایک ایک لفظ پر زور دے رہی تھی۔ وہ دنگ رہ گیا۔ عائشہ، میں بدل چکا ہوں۔ مانتا ہوں میں نے اس دن تم سے بہت غلط باتیں کی تھی، مگر میں نے صرف تمہارے لیے خود کو بدل دیا۔ پلیز تم بھی میرے جذبات کو سمجھو۔ وہ آہستہ آواز میں اس کی منت کرنے لگا۔ تم جیسے لڑکوں پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں میں۔ ارحام خانزادہ، تمہارا پروپوزل قبول کرنا تو دور کی بات ہے۔ تم جیسا آوارہ فلرٹی لڑکیوں کی عزت سے کھیلنے والا مرد میں ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ اسے ساری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ارحام خانزادہ پتھر کا بت بن کر کھڑا رہ گیا۔ پوری یونیورسٹی کے سامنے ارحام کی بے عزتی ہو گئی تھی۔ کئی اسٹوڈنٹس جو ارحام سے حسد کرتے تھے اس کے ذلیل ہونے پر خوش ہو گئے۔ ارحام اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر پایا۔ ضبط سے اس نے اپنے لب بھینچ لیے، اس کے ماتھے کی رگیں ابھرنے لگیں اور وہ خود پر قابو رکھتا ہوا یونیورسٹی سے نکل گیا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر شے تہس نہس کر دے۔ اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے تمہیں ذلیل کیا؟ ارحام، میں تو اسے اچھی اور شریف لڑکی سمجھتا تھا۔ فارغ کرا دوں گا میں اسے یونیورسٹی سے، اور اس لائق نہیں چھوڑوں گا کہ وہ کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکے۔ پورا کیریئر تباہ ہوگا اس کا۔ جب زاہد خانزادہ کے علم میں یہ ساری باتیں آئیں تو ان کا فشار خون بلند ہوا۔ وہ عائشہ سے بدلہ لینا چاہتے تھے، مگر ارحام نے انہیں روک دیا۔ میں اب بدلہ لوں گا عائشہ سے، ایسا بے بس کروں گا کہ وہ یاد رکھے گی۔ معافیاں مانگے گی بھی تو معاف نہیں کروں گا میں نے اس کی خاطر خود کو بدلا تھا، اب اسی کے لیے پہلے جیسا ظالم شخص بنوں گا میں۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں جگڑتا ہوا بولا۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہوا اور کافی دن گزر گئے تو عائشہ بھی اپنا ڈر نکال چکی تھی، البتہ اس واقعے کے بعد اس کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ ارحام خانزادہ جہاں کہیں بھی اسے نظر آتا، اسے دیکھ کر عائشہ کی آنکھوں میں انجانا سا خوف آ جاتا، جسے دیکھ کر ارحام کے دل میں ٹھنڈک سی پڑ جاتی، اور پھر اس نے زبردستی عائشہ سے اس یونیورسٹی میں نکاح کر کے اپنا لیا جہاں اس نے ارحام کو ٹھکرایا تھا۔ ارحام نے اسے فائزہ کا میسیجز دکھائے تھے جس میں یہ بات واضح تھی کہ فائزہ نے عائشہ سے ارحام کے متعلق جو بھی کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ ارحام، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، عائشہ تمہارے لائق نہیں ہے، اسے بھول جاؤ، بلکہ وہ تو تم سے شدید نفرت کرتی ہے۔ مجھے بہت برا لگا جب اس نے تمہیں یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ ارحام اچھا لڑکا ہے، اس کی قدر کرو، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی تھی کہ تمہیں نیچا دکھا کر رہے گی۔ فائزہ کے وائس میسیجز سننے کے بعد اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ سب فائزہ نے کیا تھا۔ اس نے ارحام کے متعلق عائشہ کے دل میں نفرت ڈالی تھی، جس کا ثبوت یہ سارے میسیجز تھے،
और माया की चैट भी थी जिसने अरहम को सच्चाई बता दी थी कि आयशा को फायजा ने अरहम के खिलाफ भड़काया है। ये मैसेजेस पढ़ने के बाद आयशा शॉक्ड रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे इतना बड़ा धोखा देगी। अरहम खानजादा कमरे से चला गया तो वो अपना सर थाम कर रह गई। पापा, मुझे आयशा से शादी करनी है क्योंकि मैं चाहता हूं उसका बाप जो मरने से पहले अपना घर उसकी और उसकी मां के नाम करके गया है वो मेरे नाम हो जाए। हम बहुत तरक्की करेंगे पापा। वो घर बेचकर हम बिजनेस शुरू करेंगे ताकि इस जुए को छोड़कर हम कोई ढंग का काम करें। हमारा बिजनेस हो, बड़ा नाम हो। साइम अपने बाप से कहने लगा, जिसे सुनकर आसिफ साहब के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों बाप बेटा पैसों के पुजारी थे। इस नियत से साइम ने अपना रवैया बदल लिया था ताकि उसकी आयशा से शादी हो सके। हयात साहब की वफात के बाद रीमा बेगम ने अपनी बहन और बेटी को अपने घर बुला लिया था ताकि उन्हें भी सहारा मिल सके, मगर साइम की नीयत में खोट आ चुका था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। अरहम की पूरी कोशिश थी कि वो आयशा के दिल में अपनी जगह बना ले, मगर वो आज भी सिर्फ उससे तलाक की बात कर रही थी। उस रात अरहम बड़े गुस्से से आयशा के घर से निकला था। रास्ते में वो ड्राइविंग के दौरान सिगरेट पीने लगा। अचानक ही एक ट्रक उसके सामने आ गया और उसने गाड़ी का रुख मोड़ दिया, मगर गाड़ी दरख्त से जा टकराई और उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता काफी महीने बीत गए और फिर अरहम खानजादा ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। ना ही उसका कोई मैसेज आता था और ना ही कॉल आती थी। आयशा को तशवीश होने लगी क्योंकि घर में अब उसकी और साइम की शादी की बातें चल रही थी। मामा का कहना था वो अपनी जिंदगी में आयशा को अपना घर बसाता हुआ देखना चाहती हैं। खुद आयशा ने भी जब साइम का बदला हुआ रूप देखा तो वो भी अपनी माँ की खुशी की खातिर उससे शादी को तैयार हो गई थी, मगर मसला ये था कि वो निकाह पर निकाह नहीं कर सकती थी। उसे अरहम से लाजमी तलाक लेनी थी, मगर 5 माह हो गए थे, उसका कुछ पता नहीं चला। फिर उसने हिम्मत करके दिल पर पत्थर रखकर फायजा से अरहम का पूछा, क्योंकि फायजा के अब्बू की अरहम के अब्बू से काफ़ी दोस्ती थी। शायद फायजा उसके बारे में कुछ जानती हो। यही सोचकर उसने अरहम का पूछा, अरहम की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। फायजा ने उससे झूठ कहा था। अरहम अस्पताल में मौजूद था मगर कोमा में था। हादसे में उसके पिछले दिमाग पर चोट आई थी। जब आयशा को यह सब पता चला तो उसे अरहम की मौत का बहुत दुख हुआ, मगर उसने शुक्राने के नफल अदा किए कि वो इस बड़ी मुसीबत से आज़ाद हो गई थी। घर में साइम और आयशा की शादी की तैयारियां होने लगीं। आयशा का दिल बहुत बेचैन था। उसे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। बार बार ध्यान अरहम की मौत पर जा रहा था। शादी में चंद दिन बाकी रह गए थे जब उसने अपने कानों से अपने खालू और साइम की प्लानिंग सुनी कि वो आयशा से उसके बाप की जायदाद किस तरह हासिल करेंगे। जब उसने ये सब सुना तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो खालू को चाय देने आई थी, वो वहीं से वापस पलट गई। उसे ज़िंदगी में अपनों से एक बार फिर धोखा मिल गया था। खाला इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो सोचने लगी किस तरह खाला को बताए। अब तो शादी करीब थी, अगर ये शादी टूट जाती तो बड़ी बेइज्जती होती। 1 माह पहले ही अरहम को होश आ चुका था और उसकी हालत खतरे से बाहर थी। वो घर भी आ चुका था। जब उसे आयशा का ख्याल आया तो अपने मुलाजिम को उसने उसकी खबर लेने भेजा, और जो मुलाजिम ने बताया उसे सुनकर उसे एक बार फिर शदीद गुस्सा आया। वो मुट्ठियां भींचता उठ खड़ा हुआ। उसने आयशा के घर का रुख किया। रात के इस पहर भी वो चुपके से उसके घर में दाखिल हुआ था जब सब सो रहे थे। सिर्फ आयशा थी जो अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रही थी। जब उसने अरहम खानजादा को 1 साल बाद अपने कमरे में जिंदा सलामत देखा तो उसके होश उड़ गए। 2 दिन बाद उसकी शादी थी। ये बात अरहम खानजादा से बर्दाश्त नहीं हुई कि वो उसके साथ इतना बड़ा फरेब कैसे कर सकती है। तुम जिंदा हो? फायजा ने तो कहा था तुम्हारी डेथ हो गई है।
वो सदमे से बोली तो वो हंसा। कितनी बेवकूफ़ हो अब तक, अपने उस गद्दार दोस्त पर भरोसा है तुम्हें? आज मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाने आया हूँ। मेरे निकाह में होते हुए तुमने किसी और के मुतालिक सोचा तो सज़ा तो कड़ी बनती है ना मेरी जान। उसके करीब आकर गले से दुपट्टा खींचते वो गुस्से से बोला तो आयशा पीछे खिसकने लगी। वो दंग रह गया कि जिसे वो मरा हुआ समझकर खुद को आज़ाद महसूस कर रही थी, उसकी शादी से 2 दिन पहले न जाने कहाँ से लौट आया था। उसके हाथ पैर कांप गए, खौफ से वो जर्द पड़ गई थी। मुझे तलाक दे दो, ये कहते ही वो अपनी सज़ा में इजाफा कर चुकी थी। अरहाम ने उसका बाजू दबोचा। तुम्हारी वजह से मैं मौत के मुंह में गया था आयशा, तुम्हारी खातिर मैंने खुद को बदला था। तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती? क्यों? उस फायजा की वजह से तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? क्यों आयशा? देखो मेरी आंखों में। वो उसकी आंखों में देखकर उसे खुद से करीब करता पूछने लगा तो वो पूरी शिद्दत से रोने लगी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि फायजा ही वो कांटा थी जो उसे तकलीफ दे रही थी। बेबसी से आयशा ने अरहाम के आगे अपना सर झुका दिया। उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि साइम जैसे घटिया इंसान से उसका ये शौहर बेहतर था, जो वाकई शायद उसके साथ मुखलिस था, इसलिए अब तक उसके साथ था। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी जरूर होगी, मगर मुझसे। तैयार रहना। वो उसे बावर करवाता वह वहां से चला गया, क्योंकि अभी उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसे अपने घर वालों को भी राजी करना था। आयशा माजी में खोती हुई मुहासबा करने लगी, जहां वो इस नतीजे पर पहुंची कि उस साइम जैसे मक्कार और पैसों पर मरने वाले शख्स की बजाय अरहाम पर भरोसा करना चाहिए, जो कम से कम उसके साथ मुखलिस तो था। फायजा का नंबर वो ब्लॉक कर चुकी थी, क्योंकि उसकी मुनाफकत का इसे अंदाजा हो चुका था। घर वालों के सामने उसने साइम और खालू का असली चेहरा लाने के बाद अरहाम को अपनी जिंदगी में बखुशी शामिल किया। जहां साइम जलील होकर रह गया, वहीं अरहाम खानजादा आयशा का ये बदला हुआ रूप देखकर मुस्कुरा दिया। बेशक उसने आयशा के लिए खुद को बदल दिया था और उसे माफ कर दिया था, जिसके बाद उसे एक नई जिंदगी भी मिली और फिर आयशा का साथ भी मिला। साइम अपनी लालच पर ही हाथ मलता रह गया, उसके हाथ कुछ नहीं आया था। फायजा बेबसी से रोने लगी जब उसे अरहाम और आयशा की शादी की खबर मिली, जो उसकी किस्मत में नहीं था, वो किसी और का हो चुका था। उसे यकीन आ गया था कि वो 2 लोगों को एक दूसरे से बदगुमान कर सकती है, लेकिन किस्मत से जुदा नहीं कर सकती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।